مصر کے ایک شہر میں ایک نوجوان کا چرچا تھا۔ وہ نہ عالم تھا، نہ خطیب، نہ امیر، مگر لوگ اس کا نام اس لیے لیتے تھے کہ وہ اکیلا ایک رات میں مسجد بنا دیتا تھا۔ دن کو جگہ خالی ہوتی، اینٹیں الگ پڑی ہوتی، مٹی اور چونا اپنی جگہ ہوتے، مگر فجر کے وقت مسجد تیار کھڑی ہوتی، دیواریں، محراب، حتیٰ کہ وضو کا انتظام بھی تھا۔ وہ راز جس نے سارے شہر کو ہلا دیا تھا۔ لوگ حیران تھے، آنکھیں پھاڑتے، سوچتے۔ اس نوجوان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ کام کے دوران کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، قدموں کی آہٹ سنتا تو کام چھوڑ کر غائب ہو جاتا، جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ کوئی کہتا یہ جن ہے، کوئی کہتا اسے جادو آتا ہے، کوئی کہتا یہ اللہ کا ولی ہے، مگر نوجوان خاموش رہتا، نہ تعریف قبول کرتا، نہ نام بتاتا، نہ کسی کی پرواہ کرتا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ سلطان نے کہا، اگر سچ ہے تو یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اور اگر دھوکہ ہے تو قوم کو سچ معلوم ہونا چاہیے۔ سلطان نے حکم دیا، شہر کے کنارے مسجد کی جگہ مقرر ہوئی۔ اعلان ہوا، یہ مسجد وہی نوجوان بنائے گا۔ اس رات سلطان عام لباس پہن کر جھاڑی میں چھپ گئے، دل میں صرف ایک دعا، یا اللہ مجھے سچ دکھا دے۔ رات گہری ہوئی، ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک دبلا پتلا نوجوان آیا، سادہ لباس، نگاہیں جھکی ہوئی، ہاتھ میں اوزار۔ اس نے بسم اللہ کہا اور فضا بدل گئی۔ اینٹیں خود بخود اٹھنے لگی، مٹی اور چونا اپنی جگہ خود لگنے لگی۔ پھر سلطان نے وہ منظر دیکھا جس نے دل ہلا دیا۔ نوجوان اکیلا نہیں تھا، اس کے ارد گرد نورانی مخلوق تھی، سفید لباس، روشن چہرے۔ کوئی اینٹ اٹھا رہا تھا، کوئی دیوار سیدھی کر رہا تھا، کوئی محراب بنا رہا تھا۔ یہ فرشتے تھے۔ سلطان کے قدم لرز گئے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نوجوان نے پانی کے چھینٹے مارے، سلطان کو ہوش آیا۔ سلطان نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے بندے، یہ سب کیا تھا؟ نوجوان نے روتے ہوئے کہا، سلطان، میں گنہگار انسان ہوں، کوئی خاص نہیں۔ میں رات کو آ کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں، یا اللہ تیرے گھر بنی میرے نام کے نہیں، اگر مجھ سے نہیں ہو سکتا تو اپنے فرشتے بھیج۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نوجوان نے کہا، میں نے اللہ سے صرف اخلاص مانگا تھا، نہ نام نہ شہرت۔ جہاں نام آ جاتا ہے وہاں کام ضائع ہو جاتا ہے۔ سلطان زمین پر بیٹھ گئے اور کہا، آج کی رات میرے سب فتوحات سے قیمتی ہے۔ آج میں نے سیکھا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ نوجوان نے سلطان کے لیے دعا کی۔ صبح ہوئی، لوگ آئے، مسجد مکمل تھی، مگر نوجوان وہاں نہیں تھا۔ کسی نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ اخلاص وہ طاقت ہے جس کے آگے آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ نیت اخلاص ہو تو اللہ خود راستے بناتا ہے۔ جب نیت صاف ہو تو فرشتے بھی مدد کو آتے ہیں۔ نام کی بھوک نیکی کو کھا جاتی ہے، مگر جو نام چھپا کر کام کرے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ اور آپ سے ایک سوال، آپ نے کبھی کوئی نیک کام صرف اللہ کے لیے کیا جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا؟ نیچے کمنٹ میں بتائیں۔